یہ کہ رات گئے کل یہ خبر آئی پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق کہ امریکہ نے ایک پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے ایک اور پابندی لگائی اور پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے معاونت جو فراہم کرتے ہیں کچھ پرائیویٹ اور ایک سرکاری ادارہ اس پر بھی پابندیاں لگائیں. اگرچہ اس وقت تاثر یہ بن رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی انہونا کام ہو گیا ہے تاریخ میں یا حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو گیا ہے وچ از ناٹ دا کیس. یہ کام ابھی حالیہ تاریخ میں بھی پہلے ہوتا رہا ہے, لیکن یہ کیوں کیا؟ ایک بائیڈن انتظامیہ جو کہ جا رہی ہے اس نے اب جانے سے کچھ دنوں پہلے یہ کیوں کیا؟ اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ فارمر ایمبیسڈر رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, تو ظاہر ہے بہت ریلیونٹ ہیں. ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سو آئی ایم گریٹفل. ملیحہ صاحبہ یہ ذرا سمجھائیے ہمیں کہ یہ ایک جانے والی حکومت ہے, گنتی کے دن رہ گئے ہیں, 20 جنوری ٹرمپ کا اوتھ ہے, اس میں اتنا بڑا فیصلہ کیا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے یہ فیصلے ہو چکے ہیں پہلے بھی, لیکن یہ کیوں کیا؟ آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ دیکھیں پچھلے 4 سال بائیڈن انتظامیہ کے جو گزرے ہیں اس میں 6 یا 7 دفعہ, شاید یہ 7ویں دفعہ ہے یا 6ویں دفعہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کی پابندی لگائی ہے, سینکشنز لگائے ہیں پاکستان کے میسائل پروگرام پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک طویل قسم کی تاریخ ہے کہ جب سے پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام شروع کیا تب سے ہی امریکہ نے پوری کوشش کی سینکشنز کے ذریعے, ایمبارگوز کے ذریعے کہ پاکستان کو کسی طرح سے روکا جائے, نیوکلیئر پروگرام نہ ڈیولپ ہونے دیں. اور پھر جب پاکستان جوہری پار بن گیا اس کے بعد بھی امریکہ سے دباؤ آتا گیا کہ جی آپ میسائلز نہ ڈیولپ کریں. کبھی وہ کہتے تھے شارٹ رینج مت کریں, اب وہ کہتے ہیں لانگ رینج مت کریں. تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور جاتے جاتے انہوں نے ایک اور پابندی لگا دی جس کا ہمارے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں تو کہتی ہوں کہ اس کا 0 امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ امریکہ کی ایک امتیازی پالیسی ہے. یہ ان کی دوہری معیار جو ہیں یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے, اس لیے کہ بھارت کا بھی تو پروگرام ہے جوہری, ان کا بھی میسائل پروگرام ہے, بلکہ ان کا میسائل پروگرام تو بہت ایڈوانسڈ ہے. ان کے پاس تو میسائل ڈیفنس کے لیے جو ان کے پاس ہے سسٹم وہ انہوں نے امریکہ سے بھی لیا ہے, اسرائیل سے بھی لیا ہے, کچھ خود ڈیولپ کیا ہے. تو اس پہ تو کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. ویری ویری انٹرسٹنگ, صحیح ہے. اینڈ میڈم ایک بات اور بھی بتا دیجیے گا, امریکہ سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی 48-72 گھنٹوں میں متعدد ٹویٹس آئے ہیں عمران خان صاحب کا نام لے کر کہ ان کو رہا کیا جائے. رچرڈ گرینل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے, اور اگین وہ فری عمران خان کہہ رہے ہیں بار بار. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ 21 جنوری کے بعد سے امریکی انتظامیہ کا رویہ مختلف ہوگا پاکستان کے لیے, اور وہ باقاعدہ اثر و رسوخ استعمال کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ میرا خیال ہے بہت قبل از وقت ہے کچھ کہنا. اول تو یہ کہ جب ٹرمپ صدر پھر سے بنے گا تو اس کی ترجیحات میں پاکستان تو شامل نہیں ہے. اس کی ترجیحات میں چین شامل ہے, جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے وہ ہے, غازہ, مڈل ایسٹ, سعودی عربیہ, بھارت. تو پاکستان تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی ٹاپ پرائرٹیز میں ہوگا. تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے, ان کی کیا پالیسی ہوتی ہے, میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس پہ کامنٹ کرنا شروع. ٹھیک ہے, فیر ہے نا, لیکن یہ سمجھائیے کہ اگر یہ ایسا ہی ہے جو کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ترجیح فہرست میں پاکستان بہت نیچے ہے, تو اتنے متعدد نمائندوں کے جس میں کچھ اپوائنٹڈ لوگ بھی ہیں ان کے اتنے سارے ٹویٹس, یہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں ٹویٹ تو ایک انفرادی اس کا ایکشن تھا نا, وہ کسی انتظامیہ کی طرف سے تو نہیں تھا نا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ پہلے انتظار فرمائیے اور پھر دیکھیں کہ جی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کیا ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور پھر ہم کامنٹ کریں گے اس پہ. تھینک یو ویری مچ.